بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو امانت داری کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ امانت داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ امانت دار رہے۔ کسی بھی طرح کی خیانت شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ حرام کام ہے مال میں خیانت کرنا، عبادات میں خیانت کرنا، معاملات کے اندر خیانت کرنا، زندگی کے کسی شعبے میں خیانت کرنا، یہ ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ خائنین سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کہیں فرمایا: وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو لوگ خیانت کرتے ہیں آپ ان کے ہمنوا نہ بنیے۔ تو خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور امانت دار بن جانا یہ کار ثواب ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا، قرض دار پر واجب ہے کہ قرض ادا کر دے۔ ایک مدت گزر گئی، وہ قرض ادا نہیں کر رہا، یہاں تک کہ مقروض بن کر دنیا سے چلا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کے لیے، نماز جنازہ کے لیے تشریف لاتے، صحابہ سے معلوم کرتے کیا تمہارے ساتھی پر قرض ہے؟ اگر کہا جاتا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ خود ادا فرماتے۔ اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ مقروض ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام واپس چلے آتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے: صلو علی اخیکم، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، تاکہ صحابہ کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا سے مقروض ہو کر مرنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر ہم قرض ادا نہیں کرتے تو یہ ہماری طرف سے بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی سلسلے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، اگر کسی نے لوگوں کا مال لیا، اس کی منشا یہ ہے کہ میں قرض ادا کر دوں گا۔ کسی سے قرض لیا، اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں قرض ادا کر دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے قرض ادا فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔
ومن اخذها يريد اتلافها، اور اگر کسی آدمی نے قرض لیا وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا مال ضائع کرے، بہت سارے لوگ ہتھ پھیرے لیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ادا نہیں کرنا ہے، لے لیا ادائیگی کا ارادہ نہیں ہے۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتلفہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو ضائع فرما دیتے ہیں اور وہ کبھی قرض ادا نہیں کر پاتا۔ تو آدمی کی نیت بھی بہت درست ہونی چاہیے، میں لوگوں سے معاملہ کر رہا ہوں تو میری نیت ادا کرنے کی ہو، اور اگر میں نے یہ نیت کر لیا کہ میں ادا نہیں کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ادائیگی کی توفیق بھی نہیں دیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرات جانتے ہیں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی تھی۔ صحابہ کے درمیان ایک مشہور جنگ ہوئی، جنگ جمل، جس میں بے شمار صحابہ کی جانیں گئیں۔ جنگ جمل اور جنگ صفین مشہور جنگیں ہیں، صحابہ ہی آپس میں آمنے سامنے تھے۔ خوارج نے صحابہ کے درمیان یہ جنگیں کرائی تھیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے سے جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے بنے کہ جنگ ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عین حالت جنگ میں، میدان جنگ میں قریب بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، اس جنگ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اس جنگ میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہ ظالم ہوگا، اور اگر کسی نے جو مارا گیا وہ مظلوم ہوگا۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے پاس دراہیم و دنانیر تو نہیں ہے، میں نے اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑا ہے، لیکن میرے پاس زمینیں ہیں، جائیداد ہیں۔ مدینے میں ان کے 11 مکانات تھے، ایک زمین ان کی غابہ میں تھی اور 2 مکان ان کا بصرہ میں تھا، ایک مکان کوفہ میں اور ایک مکان مصر کے اندر تھا۔ یہ ان کی کل جائیداد تھی، اور یہ جائیداد انہوں نے تجارت کے ذریعے سے حاصل نہیں کی تھی، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوتے تھے تو مال غنیمت کے طور پر جو مال ملتا تھا اس سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کیا، اور جہاد کے کرنے کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملتے رہے اسی سے مکانات اور زمینیں خریدتے رہے۔ ان کے 9 بیٹیاں تھیں اور 9 بیٹے تھے، 9 بیٹے 9 بیٹیاں اور 4 بیویاں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہیں اپنی موت کا یقین آ گیا کہ اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، بچوں گا نہیں، تو اپنے بیٹے کو قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس جنگ میں مارا جاؤں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ میں مار دیا جاؤں گا، تم میری طرف سے میرا قرض ادا کر دینا، میری تمام زمینوں کو فروخت کر دینا، اور زمینیں فروخت کر کے میرا قرض پہلے ادا کر دینا۔ کہنے لگے ابا اگر ہماری زمینیں قرض ادا کرنے کے لیے کافی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ کہنے لگے زبیر کے مولا کو پکار لینا۔ عربی زبان میں مولا کے کئی معنی ہیں،
ایک معنی ہے آزاد کردہ غلام، اور ایک معنی ہے چچا زاد بھائی، اور ایک مولا ہے غلام کا آقا۔ تو کہنے لگے کہ ابا جان میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کا مولا کون ہے، کس مولا کو پکاروں گا؟ تو کہنے لگے میرا مولا میرا اللہ ہے، میرے اللہ کو پکار لینا، دعا کر لینا، اللہ تبارک و تعالی انتظام فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ 1/3 مال کی میں وصیت کرتا ہوں، قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس میں سے 1/3 کی میں وصیت کرتا ہوں، اور اس 1/3 میں 1/3 کی تیرے بیٹوں کے لیے وصیت کرتا ہوں، یعنی اپنے پوتوں کے لیے۔ ان کے 2 بیٹے تھے جن کے لیے انہوں نے وصیت کیا۔ دادا اگر پوتے کو وصیت کرے تو وصیت کرنا جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پوتا وارث نہیں ہوتا، باپ کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہوتا۔ حدیث فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، لیکن جو وارث نہ ہو اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، اور وصیت 1/3 مال کے اندر نافذ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ 1/3 کی وصیت کرتا ہوں، اور اس 1/3 کے اندر 1/3 میرے پوتوں کو یعنی اپنے 2 بیٹوں کو دے دینا، اس لیے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے اتنے معمر تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بیٹوں کی عمر کے برابر تھے۔ تو دادا نے یہ وصیت فرما دی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی جنگ میں میرے والد شہید ہو گئے۔ اب جب میں نے والد کے قرضے کو دیکھا تو والد صاحب کے ذمے 22 لاکھ درہم قرض تھا۔ کتنا؟ 22 لاکھ روپے نہیں، 22 لاکھ درہم قرض تھا، بہت بڑا قرض تھا۔ کہتے ہیں ہمارے خاندان کے چچا، جو ہمارے والد کے چچا زاد بھائی ہوا کرتے تھے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے میرے پاس آئے اور آ کر کہا بھتیجے تیرے ابا کے ذمے کتنا قرض ہے؟ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے اتنا زیادہ قرض کیسے ہو گیا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، کوئی ان کے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، جو آتا تھا ان پر خوب خرچ کرتے تھے، اپنی اولاد پہ بھی خوب خرچ کرتے، اور کوئی ضرورت مند آتا تو اس کی ضرورت بھی خوب پوری کرتے۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرتے کرتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے اتنا لمبا قرض، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے اتنا لمبا قرض ہو گیا، اور قرض کی نوعیت بھی ایسی تھی کہ کوئی آدمی ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے آتا کہ حضور یہ مال بطور امانت اپنے پاس رکھ لیں، یہ دراہیم ہیں، یہ دنانیر ہیں، اپنے پاس اس کو بطور امانت رکھ لیں۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دیکھو امانت کا مسئلہ تو بڑا ٹیڑھا ہے کہ اگر کسی کے پاس آپ نے امانت کے طور پر رکھا کوئی مال، اور اس نے اس مال کی حفاظت بھی کیا، پوری کوشش کیا، لیکن وہ امانت کا مال خود سے ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا، کسی چور نے چوری کیا، مال لے کر چلا گیا، تو امانت دار پر اس کا ضمان واجب نہیں ہوتا ہے۔ جس کے پاس امانت رکھی گئی اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، وہ گناہگار نہیں ہوگا اس سلسلے میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے اوپر اس کا تاوان بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ خوب قاعدے سے سمجھ لیجئے۔
اگر آپ نے مجھے 10,000 روپے دیے اور میں نے وہ 10,000 روپے لے جا کر اپنے گھر میں الماری میں جہاں میں اپنے پیسے رکھتا ہوں وہیں پر آپ کے پیسے بھی رکھ دیے، اتفاقیہ میرے گھر پہ چوری ہو گئی، چور نے چوری کیا، وہ 10,000 روپے بھی لے گیا، میرا مال بھی لے کر چلا گیا، یا صرف وہی 10,000 روپے چور نے چوری کر لیا، تو میرے ذمے اس کا تاوان واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امانت بغیر تعدی کے، بغیر زیادتی کے ہلاک ہو جائے تو تاوان واجب نہیں ہوتا۔ اگر میں نے ان پیسوں کی حفاظت میں کوتاہی کی تب تو میرے ذمے تاوان واجب ہوگا، اور اگر میں نے کوتاہی نہیں کی تو تاوان واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے مجھے 10,000 روپے قرض دیے اور وہ 10,000 روپے میں نے خرچ نہیں کیے، اپنی الماری میں رکھ لیے، اس کی حفاظت کی، لیکن چوری ہو گئے، میرے ذمے قرض کی ادائیگی واجب ہو جائے گی، چاہے مجھ سے کوئی تعدی نہ ہوئی ہو، لیکن قرض کی ادائیگی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رحم دل تھے، ہمدرد تھے، لہذا ان کے پاس کوئی امانت رکھنے کے لیے آتا تو کہتا یہ 1,00,000 درہم بطور امانت میں آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بطور امانت نہیں، بطور قرض میرے پاس رہے گا، اور تمہیں جب ضرورت ہوگی آ کر مجھ سے وصول لینا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر امانت ضائع ہو گئی تو مجھے تاوان دینا نہیں پڑے گا، اور اگر بطور قرض ہوگا تو مجھے ہر حال میں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس طریقے سے جب اچانک وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے ذمے 22,00,000 درہم قرض ہو گیا۔ حکیم بن حزام جو چچا ہوتے ہیں تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بھتیجے میرے بھائی پر کتنا قرض رہ گیا، تو کہنے لگے میں نے چھپایا، اصلی بات نہیں بتائی، کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بہت زیادہ قرض چھوڑ کر گیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ تو کہا کہ تیرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ 1,00,000 درہم قرض ادا ہو سکے۔ تب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر 22,00,000 درہم قرض ہو تب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو قطعاً نہیں ادا ہو سکے گا، تم لوگ اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو۔ بھتیجے جب تم لاچاری محسوس کرنا تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گا، جب قرض کی ادائیگی تیرے لیے مشکل ہو جائے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے جو مکانات چھوڑے تھے اور جو زمینیں چھوڑی تھی ان میں سے ایک بڑی زمین غابہ میں تھی، اس کے میں نے 16 حصے کیے اور ایک حصے کی قیمت 1,00,000 درہم لگی۔ کتنی؟ 1,00,000 درہم۔ 16 لاکھ درہم میں وہ غابہ کی زمین فروخت ہو گئی، اس میں سے صرف 4.5 حصے بچے، باقی سارے حصے فروخت ہو گئے۔ اور انہوں نے وہیں پر مدینے میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جس کا قرض ہے آئے اور آ کر اپنا قرض مجھ سے وصول کر لے۔ جو قرض دہندگان تھے وہ سب کی سب آئے اور اپنا اپنا قرض لے کر جانے لگے۔ کہتے اس کے بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہاں پر عمرو بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ 3 صحابی بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے والد کا قرضہ ادا ہو گیا؟ غابہ کی ساری زمینیں فروخت ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، غابہ کی ساری زمینیں تو فروخت نہیں ہوئی، البتہ بہت سارا قرضہ ادا ہو گیا ہے۔
انہوں نے پوچھا کہ کتنے میں دو گے؟ کہا کہ ایک پلاٹ کا 1,00,000 درہم میں لے رہا ہوں۔ حضرت عمرو بن عثمان نے کہا کہ ایک پلاٹ 1,00,000 میں میں نے لے لیا۔ حضرت ابن زمعہ نے فرمایا کہ 1,00,000 کا ایک پلاٹ میں نے لے لیا۔ اور تیسرے صحابی منذر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ ایک پلاٹ میں نے لے لیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اب کتنا بچا؟ فرمایا 1.5 پلاٹ بچا ہے۔ کہا 1,50,000 کا 1.5 پلاٹ میں لے رہا ہوں۔ اس طریقے سے انہوں نے ساری زمینیں وہاں کی فروخت کر دیں۔ اتنے میں ان کے پاس عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عبداللہ بن جعفر کا 4,00,000 درہم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ باقی تھا۔ انہوں نے آ کر کہا میرے بھائی، آپ کے والد مقروض ہو کر مرے ہیں، اگر تم چاہو تو میں قرض معاف کر دوں۔ کہا نہیں، میں قرض کی معافی نہیں چاہتا، میں قرض ادا کروں گا۔ کہا کہ تم چاہو تو میں مہلت دے دوں۔ کہا نہیں، مہلت کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس فلاں زمین ہے، فلاں زمین کا یہاں سے یہاں تک کا حصہ میں اپنے والد کے قرض کے عوض میں آپ کو دے رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو دے دیا۔ 4,00,000 والی زمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6,00,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ اس طریقے سے کچھ اور زمینوں کو فروخت کرنے کے بعد ان کے والد کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ کہتے ہیں جب قرض کی ادائیگی میں کوئی مجھے دقت پیش آتی تو میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، یا رب الزبیر، یا مولا الزبیر، اے زبیر کے مولا، میرے والد کی طرف سے، زبیر کی طرف سے قرض ادا کر دے۔ جب میں یہ دعا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دیتے اور قرض ادا ہو جاتا۔ اس طریقے سے سارا قرض ادا ہو گیا۔ اب میراث کی تقسیم کا نمبر تھا، میرے سارے بھائی آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ میراث تقسیم کرو۔ کہتے میں نے کہا ابھی نہیں، ہو سکتا ہے کسی کا قرض ابھی پڑا ہو، 22,00,000 درہم قرض ادا ہو چکے ہیں۔ کہتے ہو سکتا ہے ابھی کسی کا قرض پڑا ہو، اس لیے 4 سال تک لگاتار حج کے موسم میں تشریف لائے اور میدان عرفات میں حج کے موسم میں لوگوں کے درمیان منادی کرائی، اعلان کرایا کہ میرے باپ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے کسی کا قرض ہو تو وہ آئے اور آ کر مجھ سے اپنا قرض لے لے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ جب 4 سال گزر گئے تب انہوں نے اپنی میراث تقسیم کی تو میراث میں وصیت کے نافذ کرنے کے بعد 5 کروڑ 2 لاکھ روپے بچے تھے۔ 5 کروڑ 2 لاکھ درہم میراث میں بچے تھے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، ان 4 بیویوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 12 لاکھ درہم آئے، یعنی 48 لاکھ درہم تو صرف بیویوں کو مل گئے، باقی حصے ان کے اولاد کے درمیان تقسیم ہوئے۔ نیک نیتی کے یہ ثمرات ہیں۔ اس قدر فکر ہے کہ میدان کارزار میں کھڑے ہیں، احساس ہو رہا ہے کہ کہیں میں شہید نہ کر دیا جاؤں، اور اسی حال میں دنیا سے جانے کا وقت ہے، بیٹے کو قریب بلا کر وصیت کر رہے میرا قرض ادا کر دینا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض ہیں لیکن قرض کی ادائیگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، قرض ادا نہیں ہوتا، دنیا سے اسی حال میں گناہگار بن کر جا رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو گناہگار نہ بنائیے، اپنے ماں باپ کے قرضوں کو ادا کر دیجئے، اور آپ کے ذمے اگر قرض ہے پہلی فرصت میں اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔